محمد نبینا بنور هدینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال منها فبدت لهما السوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدن پر باعث کے پتے چھپانے لگے. اس معنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی کھانے کی ترغیب دی. ممکن ہے صحیح بخاری اس کی حدیث میں اسی طرف سے ارشاد ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا. اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی عورت اپنے خواتین کی خیانت نہ کرتی. اہل کتاب کے پاس میں موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے ترغیب دی وہ سام تھا. وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت ہی بڑا تھا. حوا علیہ السلام نے سام سے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا. اس میں شیطان کا ذکر نہیں. اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئی اور ان سے معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں کیونکہ انہیں انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنا لیا یعنی کہ گاؤن بنا لیا. موجود تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے جس میں تعریف ہے کہ اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے. کسی کلمے کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بے شک ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کی بھی مکمل طور پر نہ سمجھے سکتے. اسی وجہ سے تورات کے ترجمے میں بہت سے لفظیں اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں. قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا. ارشاد ربنا ہے کہ ينزل أحدهما لباسهم ليريهما سوآتهما اور ان سے ان کے کپڑے اتار دیے تاکہ ان کے ستار کھول کر دکھا دیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ وَأَهْلِهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وہ باعث کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چھپانے کے اور ستار چھپانے لگے. یعنی انجیر کے پتے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے خراج. ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تم کو یہ آشیاں ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے رہو اور یہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسے درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کے ثمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی ذلیل نہ ہو. سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہ یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس ظاہر ہو گئیں اور اپنے بدن پر باعث کے پتے چھپانے لگے. اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیے. وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے اور سیدھی راہ بتائے. فرمائے کہ تم دونوں یہاں سے اختیار نیچے اتر جاؤ. تم میں سے بعض دشمن ہوں گے یعنی کہ آتے آتے آپ کے اور دشمن ہوں گے. پھر اگر میرے طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا. اور وہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے.
وہ کہیں گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھلا تھا۔ وہ بولے گا کہ میں بھلا تھا، میں نے کیا غلطی کی؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے اسے بھلا دیا، اس طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ تم سب بصیرت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی سامان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ارشاد آدم علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سام بھی اس میں شامل تھا۔ انہوں نے حکم دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور منافق رہیں گے۔ ایک واقعہ میں سام کا ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے، ہم نے اس سے کبھی صلح نہیں کیا، اور جس نے ڈر کے وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ عبادت منہا جمیعاً وذوقکم لبعض عدو۔ ترجمہ، تم دونوں یہاں سے احتیاط نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سام بھی شیطان کے تابع ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہے۔ علماء کریم کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنے عرصہ تھے، یعنی کہ کتنے سال تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیے گئے تھے، اور اسی دن ان کو نکالا گیا تھا۔ اگر مذکورہ بالا حدیث کا یہ مطلب یہ جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھ جائے کہ جنت ایک دن سے مراد موجود دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ تھا کہ ہوگا کہ وہ دنیا کے ایک دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ دھارے۔ لیکن یہ آئے محل نظر ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراد چاہے 1000 یعنی کہ 6000 سال 600 ایئرس کے سال کی مدت، جس سے انبی عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد ضاحک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور انبی جریر رضی اللہ عنہ کی تاریخ دی ہے کہ تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ تھے۔ حضرت انبی عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں اور طائف کے درمیان وہاں نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جڈہ میں ابلیس کا برسے چند میل یعنی کہ ابلیس کو برسا سے چند میل دور دسمیان نامی جگہ میں، اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت انبی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ عرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمین پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کے میں تبدیل آتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی کہ جنت کے پھلوں میں کبھی خرابی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کے پھل میں آبویسلی خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت
کہاں اور زمین کہاں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانہ لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام فرمائے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمائے اسے زمین میں بو دیجیے، یعنی کہ اگائیے۔ انہوں نے بو دیا۔ ان میں سے ہر کے ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ تھا۔ وہ آگے وقت آنے پر انہیں کھاتا کہا بھوس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اسے، یعنی کہ یہ گیہوں کی ذکر ہو رہی ہے قرآن مجید میں۔ گیہوں سے اب جیسے ہم تقریب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایگریکلچر میں گیہوں کو کیسے اگاتے ہیں، اس کے گیہوں سے نکال کر اسے آٹا بناتے ہیں، آٹے سے روٹی بناتے ہیں اور روٹی پکا کر پھر کھائے۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور یعنی کہ بہت محنت، بہت مشکل کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارک میں اسی تعریف ارشاد ہے کہ فَلَا یخرجانکم منہا جنت الفتشر، ترجمہ ایسے ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکالا یا پھر تمہیں سخت مخاطب برسات کرنی پڑی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات سنتے تو آپ کو یہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، شیطان کی بات آپ سن لیے اس لیے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں تو سزا کے طور پر ہر چیز ہمیں عطا کرتے ہیں، تو ہم بہت خوش نصیب امتی ہیں جو ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کی تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میں